السلام علیکم سامعین، اب چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ اخباری ٹوپی۔ 3-4 مہینے بڑے سکون و عافیت سے گزرے۔ بچوں کا اسکول گرمیوں کی تعطیلات میں بند ہو گیا۔ ایک دن بشارت نے تانگا جتوایا اور کوئی 10ویں دفعہ نقشہ پاس کروانے میونسپل کارپوریشن گئے۔ چلتے چلتے مولانا سے کہہ گئے کہ آج نقشہ پاس کروا کے ہی لوٹوں گا، بہت ہو چکی، دیکھتا ہوں آج باسٹرڈ کیسے پاس نہیں کرتے۔ یہ فقط گالی بری شیخی نہیں تھی، اب تک وہ نظیریں اور دلائل و براہین ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن آج وہ 5 سبزوں سے لیس ہو کر جا رہے تھے کہ شمشیر زر ہر گتھی اور گرہ کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تانگا گلیوں بڑے لمبے راستے سے لے جانا پڑا، اس لیے کہ بہت کم سڑکیں بچی تھیں جن پر تانگا چلانے کی اجازت تھی۔ تانگا اب رکشہ سے بھی زیادہ پھٹیچر چیز سمجھی جانے لگی ہے، لہٰذا صرف انتہائی غریب علاقوں میں چلتا تھا جو شہر میں ہوتے ہوئے بھی شہر کے ایسا نہیں تھے۔ نیرنگی زمانہ کو کیا کہیے، کانپور سے یہ خواب دیکھتے ہوئے آئے تھے کہ اللہ ایک دن ایسا بھی لائے گا جب فٹن میں ٹانگوں پر اٹالین کمبل ڈال کے نکلوں گا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کس رئیس کی سواری جا رہی ہے۔ لیکن جب خواب کی تعبیر نکلی تو دنیا اتنی بدل چکی تھی کہ نہ صرف تانگا چھپ کر نکلتا بلکہ وہ خود بھی اس میں چھپ کر بیٹھتے۔ ان کا بس چلتا تو اٹالین کمبل سر سے پیر تک کوٹ لپیٹ کر نکلتے کہ کوئی پہچان نہ لے۔ دن میں جب بھی تانگے میں بیٹھتے تو ڈان اخبار کے دونوں ورقہ اپنے چہرے اور سینے کے سامنے اس طرح پھیلا کر بیٹھتے کہ ان کی لٹکی ہوئی ٹانگیں اخبار ہی کا ضمیمہ معلوم ہوتی تھیں۔ مرزا عبدالودود بیگ نے تو ایک دن کہا بھی کہ تم اخبار کی ایک ٹوپی بنوا لو جس میں اپنا منہ چھپا سکو۔ ویسی جلادی ٹوپی جیسی مجرم کو پھانسی پر لٹکانے سے پہلے پہنائی جاتی ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مجرم کو اخباری ٹوپی ہی پہنا کر پھانسی دینی چاہیے تاکہ اخبار والوں کو بھی تو عبرت ہو۔ اسب کی ایک جست نے میونسپل کارپوریشن کی عمارت کے 400-500 گز دور رہی ہوگی کہ اچانک گلی کے موڑ سے ایک جنازہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ خلیفہ کو ملازم رکھتے وقت انہوں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ گھوڑے کو بہر صورت جنازے سے دور رکھنا، لیکن اس وقت اس کا دھیان کہیں اور تھا اور جنازہ تھا کہ گھوڑے پر چڑھا چلا آ رہا تھا۔ بشارت اخبار پھینک کر پوری طاقت سے چیخے، جنازہ جنازہ! یہ سنتے ہی خلیفہ نے چابک مارنی شروع کر دیے۔ گھوڑا وہیں کھڑا ہو کے ہنہنانے لگا۔ خلیفہ اور بدحواس ہو گیا۔ بشارت نے خود لگام پکڑ کر گھوڑے کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اڑیل ہو کر دولتیاں مارنے لگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دراصل یہی وہ جگہ تھی جہاں خلیفہ گھوڑے کو باندھ کر حجامت کرنے چلا جاتا تھا۔ وہ چیخے، ذرا طاقت سے چابک مار! ادھر خطرہ یعنی جنازہ لمحہ بلمحہ نزدیک آ رہا تھا۔ ان پر اب دہشت طاری ہو گئی۔ ان کے بوکھلائے ہوئے اندازے کے مطابق جنازہ اب اسی رینج میں آ گیا تھا جہاں چند ماہ بیشتر بقول اسٹیل مل کے سیٹ کے اسب کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ وہ خود اس وقت گھوڑے سے بھی زیادہ بدکے ہوئے تھے، اس لیے کہ گھوڑے کے پیٹ پر لات مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی ہنہناہٹ ان کی چیخوں میں دب گئی۔ گھوڑے کے اس پار خلیفہ دیوانہ وار چابک چلا رہا تھا۔ چابک زور سے پڑتا تو گھوڑا پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا۔ خلیفہ نے غصے سے بے قابو ہو کر 2 مرتبہ سے تیرا دھنی مرے کی گالی دی تو بشارت سناٹے میں آ گئے، لیکن سر دست وہ گھوڑے کو قابو میں لانا چاہتے تھے۔ خلیفہ کو ڈانٹنے لگے، اب ایک کیا ڈھیلے ہاتھوں سے مار رہا ہے خلیفے؟ یہ سنا تھا کہ خلیفہ فاسٹ بالر کی طرح سٹارٹ لے کر دوڑتا ہوا آیا اور دانت کچکچاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پوری طاقت سے چابک مارا، جس کا آخری سرا بشارت کے منہ اور آنکھ پر پڑا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے تیزاب سے لکیر کھینچ دی ہے۔ فرماتے تھے، یہ کہنا تو کثرے بیانی ہوگا کہ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، مجھے تو ایسا لگا جیسے دونوں آنکھوں کا فیوز اڑ گیا ہو۔ خلیفہ سے خلیفے سے ابے اور ابے سے الو کے پٹھے تک کی تمام منزلیں ایک ہی چابک میں طے ہو گئیں۔ عالم وحشت میں وہ خلیفہ تک کیسے پہنچے؟ گھوڑے کو پھلانگ کر گئے یا ٹانگوں کے نیچے سے؟ یاد نہیں۔ خلیفہ کے ہاتھ سے چابک چھین کر 2-3 اسی کو رسید کیے۔ اس نے اپنی چیخوں سے گھوڑے کو سر پر اٹھا لیا۔ ایک آنکھ میں اتنی سوزش تھی کہ اس کے اثر سے دوسری بند ہو گئی اور وہ بند آنکھوں سے گھوڑے پر چابک چلاتے رہے۔ کچھ دیر بعد دفعتاً احساس ہوا کہ چابک کو روکنے کے لیے سامنے کچھ نہیں۔
जख्मी आंख पर हाथ रखकर बाईं खोली तो नक्शा ही कुछ और था। जनाजा बीच सड़क पर अरेब रखा था। तांगा बकटट जा रहा था। कंधा देने वाले गायब, खलीफा लापता। अलबत्ता एक सोगवार बुजुर्ग जो जर्द इमलतास के पेड़ से लटके हुए थे, घोड़े के शजरा नस्ल में पिदरी हैसियत से दाखिल होने और अपना वजीफ़ा ज़ौजियत हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। चंद मिनट बाद लोगों ने अपने अपनी घोड़पनाह से निकलकर इन्हें नरगे में ले लिया। जिसे देखो अपने ही धाएँ धाएँ कर रहा है। उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तरह तरह की आवाज़ें और आवाज़ें सुनाई दिए। इस पर साले अपने आप को मुसलमान कहते हैं। घोड़े को शूट कर देना चाहिए। घोड़े को नहीं, मालिक को। थाने ले चलो। बिशारत की टाई पकड़कर घसीटते हुए, हमारी मैयत की बेहरमती हुई है, इसका मुंह काला करके इसी घोड़े पे जुलूस निकालो। बिशारत ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि वह बलबन को इंजेक्शन से हलाक करवा देंगे। घर आकर उन्होंने बलबन को चाबुक से इतना मारा कि मोहल्ले वाले जमा हो गए। इस रात वो और बलबन दोनों ना सो सके। इससे पहले उन्होंने नोटिस नहीं किया था कि खलीफा ने चाबुक में बिजली का तार बांध रखा है। बलबन को सजाए मौत। सुबह उन्होंने खलीफा को बर्खास्त कर दिया। वो पेटी बगल में मार के जाने लगा था। जोड़ के बोला, बच्चों की कसम, घोड़ा बेकसूर था। वो तो चुपका खड़ा था, आप ना हक में पटवा रहे थे। इतनी मार खा के तो मुर्दा घोड़ा भी उठ के सर पर दौड़ने लगता। अस्सलाम वालेकुम। लौट कर आते हुए, कसूर माफ़, हजामत बनाने जुमा को किस वक्त आऊँ। एक दोस्त ने राय दी कि घोड़े को वेट से इंजेक्शन ना लगवाओ। जानवर बेइंतहा अजियत उठा के तड़प तड़प कर मरता है। मैंने अपने अल्सेशन कुत्ते को अस्पताल में इंजेक्शन से मरते देखा तो वो 2 दिन तक ठीक से खाना ना खा सका। वो मेरे कड़े वक्तों का साथी था। मुझे बड़ी बेबसी से देख रहा था। मैंने इसके माथे पर हाथ रख के बैठा रहा। ये बड़ा बदनसीब, बड़ा दुखी घोड़ा है। इसने अपनी माजूरी और तकलीफ़ के बावजूद तुम्हारे बच्चों की बड़ी खिदमत की है। इसी दोस्त ने किसी शख्स से फ़ोन पर बात करके बलबन को गोली मारने का इंतज़ाम कर दिया। बलबन को ठिकाने लगवाने का काम मौलाना करामत हुसैन के सुपुर्द हुआ। वो बहुत उलझे, बड़ी मंतक छांटी। कहने लगे, पालतू जानवर खिदमती जानवर नहीं रहता, वो तो बेटा बेटी की तरह होता है। बिशारत ने जवाब दिया, आपको मालूम है घोड़े की कितनी उम्र होती है? इस लंगड़ दीन को 8-9 साल तक खड़ा कौन खिलाएगा? मैंने तमाम उम्र इसे ठुसाने जिंदा रखने का ठेका तो नहीं लिया। मौलाना अपनी मातहताना हसीयत भूल कर यक जलाल में आ गए। ज़मीन के कज़िये का रुख आसमान की तरफ मोड़ते हुए कहने लगे कि इंसान की ये ताकत, ये मजाल कहाँ के किसी को रोज़ी दे सके। राज़क तो वही है जो पत्थर के कीड़े को भी रिस्क देता है। जो बंदा ये समझता है कि वो किसी को रोज़ी देता है, वो दर हकीकत खुदाई का दावेदार है। हर जीरू अपना रिस्क अपने साथ लाता है। अल्लाह का वादा बरहक है, वह हर हाल में हर सूरत में रिस्क देता है। बेशक रिश्वत की सूरत में भी। बिशारत के मुँह से निकल गया। फ़िक्रा तराजू हो गया। मौलाना ही नहीं, खुद बिशारत भी धक से रह गए कि क्या कह दिया। जिस कमीने इंतकामी फ़िक्रे को आदमी बरसों सीने में दबाए रखता है, वो एक दिन उछल कर अचानक मुंह पर आ ही जाता है। पट्टी बांधने से कहीं दिल की फांस निकला करती है। वो जब तक निकल न जाए आराम नहीं आता। वो जो कर्ज एक था ज़बान पर, वह साहबाद चुका दिया। मौलाना सुबह तड़के बलबन को लेने आ गए। 11 बजे उसे नार्थ नाज़माबाद की पहाड़ियों की तलेटी में गोली मारी जाने वाली थी। बिशारत नाश्ते पर बैठे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे हल्क में फंदा लग गया हो। आज उन्होंने बलबन की सूरत नहीं देखी। गोली तो ज़ाहिर पेशानी पर ही मारते होंगे। उन्होंने सोचा, बाईं आँख के ऊपर वाली भंवरी वाकई मनहूस निकली, जान लेके रहेगी। मौलाना को उन्होंने रात ही को हिदायत कर दी थी कि लाश अपने सामने गड्ढे में दफन करा दें। जंगल में चीलों कौवों के लिए पड़ी ना रहने दें। उन्हें झरझरी आई और कबाब पराठा खाए बगैर अपनी दुकान रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने इसका साज रोहड़ का वो खून आलूद पैड पड़ा देखा जो उसकी जख्मी गर्दन पर बांधा जाता था। ऐसा लगा जैसे इन्हें कुछ हो रहा है। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए निकल गए। बुजुर्गवार को असल सूरत हाल से आगाह नहीं किया गया। उन्हें सिर्फ यह बताया गया कि बलबन 2-2.5 महीने के लिए चराई पर पंजाब जा रहा है। वो कहने लगे, गाय भैंसों को तो चराई पर जाते सुना था,
مگر گھوڑے کو گھاس کھانے کے واسطے کراچی سے صبح پنجاب جاتے ہوئے آج ہی سنا۔ کراچی سے تو صرف سیٹھ اور لکھ پتی سیزن کے سیزن چرائی پہ کو مری جامع ہیں۔ یہ ان سے الجھنے کا موقع نہیں تھا، ان کا بلڈ پریشر پہلے ہی بہت بڑا ہوا تھا۔ انہیں کسی زمانے میں اپنی طاقت اور کثرتی بدن پر بڑا ناز تھا، ابھی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میرا بلڈ پریشر 2 آدمیوں کے برابر ہے، اور 2 آدمیوں کے برابر والے دعوے کی ہم بھی تصدیق کریں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہیں معمولی سا درد ہوتا تو 2 آدمیوں کی طاقت سے چیختے تھے۔ لہذا بشارت اپنے دروغ مصلحت آمیز پر ڈٹے رہے اور ٹھیک ہی کیا۔ مرزا اکثر کہتے ہیں کہ اپنے چھوٹوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اس سے انہیں بھی جھوٹ بولنے کی تحریک ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کی اور بات ہے، انہیں کسی خارجی تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مولانا راس پکڑے بلبن کو بزرگوار سے ملوانے لے گئے۔ ان کا آدھے سے زیادہ سامان ان کے اپنے کمرے میں منتقل ہو چکا تھا۔ ہارمونیم رحیم بخش کے لال خیز میں لپیٹا جا رہا تھا۔ بلبن کا فوٹو جو ریس جیتنے کے بعد اخبار میں چھپا تھا ابھی دیوار سے اتارنا باقی تھا۔ وہ رات سے بہت مغموم تھے، خلاف معمول عشاء کے بعد 2 مرتبہ حقہ پیا۔ اب وہ صبح و شام کیسے کاٹیں گے؟ اس وقت جب بلبن ان کے پاس لایا گیا تو وہ سر جھکائے دیر تک اپنے عیال میں انگلیوں سے کنگھی کراتا رہا۔ آج انہوں نے اس کے پاؤں پر دم نہیں کیا۔ جب وہ اس کی پیشانی پر اللہ لکھنے لگے تو ان کی انگلی چابک کے اپڑے ہوئے لمبے نشان پر پڑی اور وہ چونک پڑے۔ جہاں تک یہ درد کی لکیر جاتی تھی وہاں تک وہ انگلی کی پور سے خود کو زخماتے رہے۔ پھر دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے، کس نے مارا ہے ہمارے بیٹے کو؟ مولانا ایسے لے جانے لگے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اچھا بلبن بیٹے، ہمارا تو چل چلاؤ ہے، خدا جانے واپسی پر ہمیں پاؤ گے بھی یا نہیں، جاؤ اللہ کے امان میں دیا۔ بلبن کی جدائی کے خیال سے بزرگوار ڈھہ گئے۔ اب وہ اپنے دل کی بات کس سے کہیں گے؟ کس کی شفا کے لیے دعا کو بے اختیار ہاتھ اٹھیں گے؟ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ قدرت کو اتنا سا آسرا ایک جانور کی دوسرات تک منظور نہ ہوگی، جو خود کبھی تنہائی کے جان کو گھلا دینے والے کرب سے نہ گزرا ہو۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اکیلا آدمی کیسی کیسی دوسرات کا سہارا لیتا ہے۔ بے مثل انشائیوں کے مصنف چارلس لیم نے ایک عمر کرب و تنہائی میں گزاری۔ پیر 12 مئی سن 1800 کو وہ کولرج کو اپنے خط میں لکھتا ہے، گزشتہ جمعہ کو ہیٹی ضعیف خادمہ 8 دن کی علالت کے بعد چل بسی۔ اس کی میت اس وقت کمرے میں میرے سامنے رکھی ہے۔ میری چارلس لیم کی بہن جسے دیوانگی کے دورے پڑتے تھے اس صدمے کی تاب نہ لا سکی اور اس پر شدید دورہ پڑا، لہٰذا اسے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ اب اس گھر میں تنہا ہوں اور دوسرات کے لیے ہیٹی کے ناش کے سوا اور کوئی نہیں۔ کل میں اسے بھی دفن کر دوں گا تو بالکل ہی تنہا اور رہ جاؤں گا۔ پھر سوائے اس بلی کے اور کوئی نہ ہوگا جو مجھے یاد دلائے کہ ان آنکھوں نے کبھی اس گھر کو برا دیکھا تھا، کبھی اس میں بھی مجھ جیسے زی روح رہتے تھے۔ مولانا دن بھر غیر حاضر رہے۔ دوسرے دن وہ بند اور کھچے سے نظر آئے۔ کئی سوال ہونٹوں پر لرز کر رہ گئے۔ کسی کو ان سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ بلبن کے گولی کہاں لگی۔ کہتے ہیں جانور کو موت کا پیش آگاہی ہو جاتا ہے، تو کیا جب وہ ویران پہاڑیوں میں لے جایا جا رہا تھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اور کبھی آخری لمحے میں معجزہ بھی تو ہو جایا کرتا ہے نا۔ وہ بہت جفا کا سخت جان اور حوصلے والا تھا۔ دل نہیں مانتا تھا کہ اس نے آسانی سے موت سے ہار مانی ہوگی۔